الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ کان میں بج رہی ہے، بولنے میں مشکل ہو رہی ہے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہے۔ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، منور بھی ہے اور منور بھی ہے۔ حضور خود بھی نور ہیں، خود بھی چمکدار ہیں، جس پر حضور کا کرم ہو جائے اسے بھی چمکا دیتے ہیں۔ بلکہ جس نبی کا نام حضور نے ظاہر کیا وہ ہمیں پتہ ہے، جس کا نام حضور نے ظاہر نہیں کیا ہمیں پتہ بھی نہیں۔ ابو جہل نے حضور کی مخالفت کی، لوگوں کو آج اس کا نام بھی پتہ نہیں، اور جن کو چمکایا صدیق اکبر، جن کو چمکایا عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، حضرت بلال، داتا علی حجویری۔ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، اور صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف۔ اپنا شہر ہو، اپنا علاقہ ہو، اس کی صبح دن کے وقت بندہ کتنے امن میں ہوتا ہے اپنے علاقے میں، اپنے گھر میں، لیکن اگر بندہ پردیس میں ہو اور رات ہو جائے، بندہ سفر پہ ہو، غریب الوطنی ہو اور رات ہو جائے، شام ہو جائے، جیسے جیسے شام ہوتی جاتی ہے بندے کی پریشانی بڑھتی جاتی ہے کہ یار ٹائم زیادہ ہو گیا ہے۔ لیکن امام کہتے ہیں کہ صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف۔ ہمیں تو اپنے وطن کی صبح سے زیادہ مدینے کی شام اچھی لگتی ہے۔ صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف، بے کس نواز گیسوں والا کہوں تجھے، اور مجرم ہوں اپنے عفو کا ساماں کروں شہا۔ مجرم ہوں اپنی معافی کا سامان کروں شہا، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے۔ حضور فرماتے میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے۔ مجرم ہوں اپنے عفو کا، اپنی معافی کا، میں اس طرح سامان کر رہا ہوں، اپنا حساب کتاب لا رہا ہوں اپنی معافی دا، کیویں؟ یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے، اور کہہ لے گی سب کچھ
ان کے ثنا خاں کی خاموشی. بات تو تاجدار گلڑا نے بھی کی اور کہا کہ چپ کر مہر علی تھے جا نہیں ہو بولن دی. اور امام نے بھی کی اور امام نے کہا کہ کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی. مصطفیٰ کریم کا نعت خواں حضور کی بات کرنے والا وہ چپ بھی رہے نا تو یہ کہہ کے چپ ہوتا ہے کہ حضور میں آپ کو کیا کیا کہوں. کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی. چپ ہو رہا ہے یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. او خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. سبحان اللہ. کیا شان ہے میرے آقا کی. عاشق رسول آقا کریم کی بات سن کے خوشی بڑا ہوتا ہے, اس کو مزہ ہی بڑا آتا ہے. سرکار کی آمد اینج کہو کہ مرحبا. مرحبا کا مطلب ہے ویلکم, جی آیا ہوں. حضور کی آمد کا مہینہ ہے تو بندہ کسی سے پیار کرے تو والہانہ انداز تو ہوتا ہے نا. سرکار کی آمد. ذرا ہاتھ چوک کے سارے نے ایک بار ذرا تھوڑا بیان تھوڑا یہ پیچیدہ ہے, میں چاہ رہا کہ انداز پیچیدہ نہ ہو. سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, اچھے کی آمد, سچے کی آمد. گونج پہ جائے. سچے کی آمد, حضور کی آمد, پر نور کی آمد, بشیر کی آمد, نذیر کی آمد, آقا اتار کی آمد. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. نعرہ رسالت. یہ جو تھوڑے تھوڑے بکھرے بیٹھے ہیں میں چاہوں گا قریب قریب آ جائیں, تھوڑا سرک جائیں. یہ پیچھے والے بھی احباب تھوڑا سا یہ ہاتھ جوڑ کے آپ کی بارگاہ میں درخواست ہے, جو بھی باہر بیٹھے ہیں گزارش اندر آ جائیں. یہ ساتھ والے بھی اگر جس کو عذر نہیں ٹیک کا وہ مہربانی کرے تھوڑا سرک جائیں. اللہ آپ کو جنت کے قریب کر دے. جزاک اللہ. آج کے میرے بیان کا عنوان جیسا کہ افضال بھائی نے بھی بیان کیا, اشتہارات کے ذریعے بھی معلوم ہے, نماز حنفی احادیث رسول کی روشنی میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ الحمدللہ نماز ہر مسلمان عاقل و بالغ پر جو ہے وہ فرض ہے, اور دور صحابہ سے ہی سب مسلمان نماز کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے. صحابہ کرام اپنے اندر موجود اپنے سے زیادہ علم والے صحابی سے دینی مسائل پوچھتے تھے اور ان کی تقلید کرتے تھے. دوسری صدی ہجری میں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ائمہ ثلاثہ نے جب دینی مسائل مدون فرمائے, اور یاد رکھیے کہ یہ ان اماموں کی اس امت پر بہت بڑی مہربانی ہے, بہت بڑا احسان ہے ان اماموں کا کہ انہوں نے مسائل کو باقاعدہ طور پر ایک ایک مسئلے کو لکھ کر اس کا حل کیا ہے, اس کا حل کیا ہے. آپ مجھے بتاؤ یہ امت پر احسان نہیں ہے تو اور کیا ہے, کہ آنے والے لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے. ہر بندہ جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صحبت یافتہ نہیں ہے, اتنا علم نہیں رکھتا, قرآن پاک کی گہرائیوں کو نہیں جانتا, حدیث پاک کے جو ہے وہ طرق کو نہیں جانتا. تو ہر بندے کے بس کی بات تو ہے نہیں نا کہ ہر بندہ ہی قرآن پاک کو کھولے, اور پہلے تو وہ یہ ہوگا کہ وہ کسی ترجمے کا محتاج ہوگا. اب عام بندہ عربی کو پڑھ کر خود تو کچھ سمجھ نہیں سکتا,
اگر تھوڑی بہت گرامر پڑھی بھی تو کما حقہ اس کا مطلب سمجھنے سے قاصر رہے گا۔ اب صحابہ تو حضرت عمر جیسے تو کہیں کہ 12 سال تک میں نے سورۃ البقرہ سیکھی ہے، آپ نے گزشتہ بیانات میں سنا، اور ہم کہیں کہ جناب ہم نے ایک دن بھی باقاعدہ کہیں نہیں پڑھا اور ہم خود قرآن کا ترجمہ پڑھ کر خود ہی مطلب نکال لیں گے، ایسا پوسیبل نہیں ہے۔ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اور دیگر ائمہ کرام نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ مسائل کو مدون کیا، تو احادیث صحیحہ کی روشنی میں نماز کا مکمل طریقہ جو ہے وہ انہوں نے بیان کر دیا، جس میں شرائط، فرائض، واجبات، سنتیں، موقدہ، غیر موقدہ، مستحبات، اور جن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے ان چیزوں کا تفصیل سے بیان لکھ دیا۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ائمہ ثلاثہ حضرت امام شافعی، امام احمد بن حنبل، حضرت امام مالک اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، یہ 4 امام ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر تمام مسائل کو تحقیق ان کی ہے۔ آپ نے یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ آج یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان میں سے کسی نہ کسی ایک امام کی پیروی کرتے ہیں، اس کی ہوئی تحقیق پر عمل کرتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، آپ کہیں گے کہ جب قرآن موجود ہے تو ہمیں قرآن کے ہوتے ہوئے کسی امام کی بات ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یاد رکھیے کہ پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم تقلید یعنی یہ پیروی کس چیز میں کرتے ہیں۔ جب یہ بات پتہ چل جائے گی تو سارے شبہات جو ڈالے جاتے ہیں یا ذہن میں موجود ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے شبہات ختم ہو جائیں گے۔ اب یہ پیروی قرآن کریم کے اندر یا احادیث کے اندر، پہلی تو بات جو عقائد ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، نبی پاک علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے، آخرت کا دن ہوگا، قیامت کا، تو یہ ساری کی ساری باتیں جو کہ صراحتاً قرآن کریم میں موجود ہیں، ان میں ہم کسی کی پیروی کرتے ہوئے اس بات کو نہیں مانتے، واضح موجود ہے نا، سمجھ آ رہی ہے کہ یہ عقیدہ ہے۔ پھر کچھ مسائل ایسے ہیں قرآن و حدیث میں جو بالکل واضح، بالکل کلیئر حکم پتہ ہے کہ بھی اس کا کیا حکم ہے، حدیث نے بیان کر دیا یا قرآن کریم نے بیان کر دیا۔ لیکن ان کے علاوہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو تھوڑے واضح نہیں ہیں۔ حکم تو موجود ہے قرآن پاک میں، حکم تو موجود ہے حدیث پاک میں، لیکن اشارتاً کہیں پر موجود ہے، تفصیل مذکور نہیں ہے۔ اب اس معاملے میں جو ماہرین ہیں وہ اپنے علم سے قرآن و حدیث کے اندر غور و خوض کر کے مسئلہ نکالتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں وضو کے 4 فرض بیان کیے گئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو تم اپنے چہروں کو دھو لو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کر لو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت جو ہے وہ دھو لو۔ اب سر کا مسح ہی لے لیں، سر کے مسح کا تو ذکر ہے قرآن کے اندر واضح طور پر، لیکن اس کی مقدار کتنی ہے؟ کیا سارے ہی سر کا مسح کرنا فرض ہے، یا ایک بال کا کر لیا تب بھی فرض ادا ہو جائے گا، یا چوتھائی سر کا کرنا پڑے گا؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ فقہ حنفی کے اندر
چوتھائی سر کا مسا یعنی 1/4 یہ فرض ہے۔ اب سر کا مسا قرآن کی دلیل سے ثابت ہو گیا، اس کی مقدار میں ائمہ کے مختلف اقوال ہیں، ہر ایک نے اپنی تحقیق کی اور اس تحقیق کے مطابق اس نے مسئلہ اخذ کر لیا۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ تو اب یہ جو تحقیق کرنے والا بندہ ہے وہ مجتہد ہوگا، اس کو قرآن و حدیث کا اتنا فہم اور اتنی عقل ہوگی کہ وہ قرآن سے مسئلہ نکال سکے، نہ کہ عام بندہ جو خود قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے ترجمے کا محتاج ہے۔ یہ ائمہ نے باقاعدہ طور پر مسائل کو اخذ کیا۔ پتہ چلا عقائد کے اندر ہم کسی کی پیروی نہیں کرتے، جو مسائل بالکل صاف اور واضح لکھے ہیں اس میں بھی ہم کسی کی پیروی نہیں کرتے، کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی یا امام احمد کے کہنے پر نہیں مانتے، بلکہ وہ مسائل جو واضح طور پر قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہیں ان کے اندر تحقیق کی ضرورت ہے، غور و خوض کی ضرورت ہے۔ ہر ذی شعور بندہ سمجھتا ہے کہ وہ مسائل ہر بندہ نہیں نکال سکتا۔ اگر ہر بندے کو ہم پابند کریں کہ کوئی بھی کام تم نے کرنا ہے تو یا پھر قرآن پاک کی آیت سے خود اس کا مطلب سمجھو۔ کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں، آپ کو کہا جائے اگر پابند کیا جائے، آپ میں سے کوئی بھی بندہ شاید تقلید کو کوئی مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی اسے مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو خود قرآن پاک کھول کے ڈھونڈنے لگ جاتا ہے۔ وہ کسی نہ کسی مسجد کے امام سے پوچھ لیتا ہے، یا جس کو وہ فالو کرتا ہے اس کو دیکھتا ہے۔ تو بھئی اگر آج کے کسی امام سے مسئلہ پوچھ کر عمل کیا جا سکتا ہے تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے جنہوں نے ڈائریکٹ صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے ان کی تحقیق کیوں نہ مانے؟ آج بعض لوگ کسی نہ کسی کو تو فالو کرتے ہیں نا، کسی نہ کسی کو تو فالو کرتے ہیں، کسی نہ کسی کی تو بات مانتے ہیں۔ تو اگر آج بعض لوگ نہ کہتے ہیں کہ نہ امام اعظم دی منو، نہ امام شافعی دی منو، نہ امام احمد بن حنبل دی منو، نہ امام مالک دی، قرآن جو ہے، حدیث جو ہے، تم خود عمل کرو۔ وہی بندے آج خود ان مسائل کے اوپر اپنے لیکچر ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ بھئی جدوں خود ہی پڑھ کے عمل کرنا تو تیرے لیکچراں دی کی ضرورت ہے؟ تو کیوں لیکچر ریکارڈ کروا رہا ہے اس موضوع پر؟ تو کیوں کتابیں لکھ رہا ہے اس موضوع پر، جب کہ ہر بندہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ بخاری شریف کھول کے مسئلہ ڈھونڈے؟ اگر ہر بندہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ قرآن پاک کو کھول کر خود مسئلہ ڈھونڈے، تو پھر تم کتابیں کیوں لکھتے ہو؟ تم لیکچر کیوں ریکارڈ کراتے ہو؟ پھر لوگ تم سے مسئلے کیوں پوچھنے آتے ہیں؟ اگر امام اعظم ابو حنیفہ جیسے عالم سے پوچھا ہوا مسئلہ قابل عمل نہیں ہے، امام شافعی سے پوچھا ہوا مسئلہ قابل عمل نہیں ہے، امام احمد سے پوچھا مسئلہ قابل عمل نہیں ہے، امام مالک سے پوچھا مسئلہ قابل عمل نہیں ہے، تو تم سے پوچھا مسئلہ قابل عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے آپ لوگ اس بات کو سمجھیں اور یاد رکھیے کہ یہ چاروں کے چاروں امام اہل سنت ہیں اور ان کے صحیح العقیدہ پیروکار سب صحیح العقیدہ سنی ہیں، پوری دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ کئی ملکوں کے اندر شوافے پائے جاتے ہیں، کئی ملکوں کے اندر حنبلی پائے جاتے ہیں، کئی ملکوں کے اندر مالکی پائے جاتے ہیں، اور الحمدللہ ہم حنفی ہیں۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ تعداد حنفیوں کی ہے، اور اگر اختلاف ہو امام اعظم و شافعی کا، ان اماموں کا اگر کسی مسئلے میں، فروعی مسئلے میں جو کہ اصل نہیں ہے، جو عقیدہ نہیں ہے، وہ مسئلہ جس میں تحقیق کی ضرورت ہے، اس میں مختلف آراء ہو سکتی ہیں، اور وہ آراء نبی پاک کے فرمان کے مطابق ایسا اختلاف تو فرماتے ہیں میرے آقا کہ میری امت کا اختلاف تو رحمت ہے۔ ان میں جو آپس میں اختلاف ہے نا، ایک کہتا ہے کہ جناب
رفع الیدین کرنا ہے، ایک کہتا ہے نہیں کرنا، یہ رحمت ہے۔ رب چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں میرے محبوب کا ہر طریقہ ہی رائج ہو جائے۔ تو اس بات کے اندر یہ جو مسائل ائمہ کرام کے درمیان اختلافی ہیں نا، ان کو بیان کر کے آج لوگوں کو منتشر کیا جاتا ہے، جبکہ ان کے ماننے والے آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان بھی سمجھتے ہیں، صحیح العقیدہ بھی سمجھتے ہیں، اور کوئی کسی قسم کا اس مسئلے کی بنا پر ان سے کوئی پھڈا نہیں ڈالتے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے امام کی پیروی کریں گے، ہم اپنے امام کی پیروی کریں گے۔ یہ بات سمجھنے سے، کیونکہ باقی ساری بات تو بعد میں بیان کی جائے گی نا، پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ ہمارا جو یہ فروعی مسائل ہیں جن کے اندر تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے اندر جو ائمہ کا آپس میں اختلاف ہے، یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہ کوئی لڑائی نہیں ہے، یہ کوئی بغض نہیں ہے، ایک دوسرے کو کافر و مشرک کہنا نہیں ہے۔ نماز کا مسئلہ ہے، اور مسئلہ بھی ایسا کہ جس کے اندر دلائل دونوں طرف موجود ہوتے ہیں، دونوں طرف ہی دلیلیں موجود ہوتی ہیں۔ ہاں بعض کچھ دلائل کو ترجیح دیتے ہیں، ہاں، اور دیکھیں اب اس میں اتنی گنجائش ہے کہ اگر کوئی شخص خود مجتہد ہو تو ان کے ساتھ وہ اس مسئلے میں اختلاف کر سکتا ہے، وہ اپنی رائے قائم کر سکتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج حال لوگوں کا یہ ہے کہ لوگوں کو استنجا کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ ان سے پوچھا جائے نماز کی شرطیں کتنی ہیں، وہ بھی ان کو نہیں پتا، وہ کہتے ہیں ہم اختلاف کرتے ہیں۔ فلانے کی ویڈیو سنی تھی ہم نے، بخاری مسلم کے حوالے سنے تھے تو ہم اختلاف کرتے ہیں۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت، اور ایک اور بات، جس وقت آپ کہیں گے کہ جناب اگر یہ مسئلے جو کہ نماز کے جس طرح مسائل ہیں، ائمہ کے درمیان جس چیز میں اختلاف ہے، تو اگر آپ کہتے ہیں کہ سارے ہی ٹھیک ہیں، جو جس امام کو فالو کرتا ہے وہ اس کے مطابق عمل کرے گا، بات سیدھی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں خیال پیدا ہوگا، توجہ میری طرف رکھیے گا، اب آپ کے ذہن میں خیال پیدا ہوگا کہ جب اختلاف کو اس نوعیت کا نہیں ہے جس پر جھگڑا ہو، تو پھر آپ کو آج پروگرام رکھ کے باقاعدہ طور پر یہ موضوع سلیکٹ کر کے نماز کا طریقہ بتانے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ جب دیگر طریقہ کار بھی ان کے امام کے مطابق اگر درست ہے تو وہ عمل کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کو ضرورت کیوں پیش آئی کہ آپ یہاں پر یہ موضوع بیان کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب عرض یہ ہے کہ آج ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ان فروعی مسائل کو، جو کہ مسلمانوں میں جھگڑے والے نہیں تھے، مسلمانوں میں ایک دوسرے سے بغض والے نہیں تھے، ان مسائل کو بنیاد بنا کر سوشل میڈیا کے ذریعے یا عام ملاقاتوں کے ذریعے امت مسلمہ کے نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب تم لوگوں کی نماز تو قرآن و حدیث سے ثابت ہی نہیں۔ آج باقاعدہ سوشل میڈیا پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ جو بریلویوں کی نماز، یہ احناف حنفیوں کی نماز جو ہے وہ بخاری مسلم کے مطابق نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بھی لگتے ہیں، توجہ میری طرف، آتے جاتے لوگ رہیں گے، اٹھ کے ایک تو نہ جائیں، مہربانی فرمائیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ موضوع کی نزاکت کو سمجھا کریں کہ اتنی وہ تمہید باندھنے کے بعد پھر ایک بندہ بھی آگے پیچھے اٹھتا ہے یا جھومنے چلا جاتا ہے یا گھومنے چلا جاتا ہے تو اس سے کافی پریشانی ہوتی ہے۔ تو اس پر توجہ آپ نے کرنی ہے کہ ہمیں ضرورت اس لیے پیش آئی کہ باقاعدہ طور پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم لوگوں کا طریقہ بخاری مسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو پہلے میں یہ بات عرض کر دوں کہ ہم نماز کے طریقے کے لیے بخاری مسلم کے محتاج نہیں ہیں۔ کیوں؟ آپ کہیں گے بخاری مسلم کا انکار کیا، جناب بخاری مسلم کا انکار نہیں کیا، یہ بتایا ہے کہ یہ اسلام کا اصول نہیں ہے، یہ قانون نہیں ہے اسلام کا کہ کوئی بھی مسئلہ ثابت کرنا ہو تو اس کا بخاری میں ہونا ضروری ہے، اس کا مسلم میں ہونا ضروری ہے، یا سیاستہ میں ہونا ضروری ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اپنی سنت، اور سنت جہاں سے بھی ثابت ہو وہ قابل عمل ہوا کرتی ہے، اس کا بخاری میں ہونا تو ضروری نہیں ہے۔ بحمد اللہ تعالی
ہمارا جو نماز کا طریقہ ہے وہ تواتر عملی سے ثابت ہے. جس وقت ابھی بخاری اور مسلم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، امام بخاری اور مسلم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، جس طریقے پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ تواتر عملی سے ثابت ہے. تواتر کیا ہوتا ہے؟ تواتر یہ ہوتا ہے کہ ہر زمانے کے لوگ ایک کام پر، ایک بات پر متفق ہو جائیں. اتنی بڑی تعداد اس بات پر عمل کرتی ہو، مسلمانوں کی، علماء کی، صلحاء کی اتنی بڑی جماعت اس بات کو بیان کرتی ہو، اس پر عمل کرتی ہو کہ اتنی بڑی جماعت کا جھوٹ پر متفق ہونا ہی ممکن نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیں، آپ کے اس معنی والا کے اندر کتنے لوگ ہیں جو اس طریقے پر جو ہمارا طریقہ نماز پڑھتے ہیں؟ کتنی مساجد ہیں؟ اور ان مساجد کو دیکھیں کہ وہ مساجد بنی کب ہیں، اور جو طریقہ اس کے خلاف بنایا گیا اس طریقے پر نماز پڑھنے والوں کی مساجد کب بنی ہیں. اور پوری دنیا کے اندر کتنے سارے لوگ ہیں کہ جو اس حنفی طریقے پر نماز پڑھتے ہیں. کیا وہ سارے کے سارے غلط نماز پڑھ رہے ہیں؟ ان کو یہ کہا جائے کہ تمہارا طریقہ بخاری اور مسلم سے ثابت نہیں ہے. یہ بات پہلے اپنے پلے باندھ لیں کسی بھی مسئلے. اب امام بخاری اور امام مسلم کے اساتذہ جن سے انہوں نے علم سیکھا، انہوں نے حدیثیں جمع کی، پھر امام بخاری کی صحیح کے اندر جتنی حدیثیں ہیں ہزاروں کی تعداد میں 4000 مقررات نکال دی جائیں تو تقریباً 7000 کے قریب یا 4000 میں خرچ نہیں. اب اس وقت ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے، ذہن میں نکل گیا. بخاری شریف میں چند ہزار حدیثیں ہیں، چند ہزار حدیثیں امام بخاری نے جمع کی ہیں. چند ہزار، چلے ہم احتیاط کرتے چند ہزار کہہ دیتے. چند ہزار حدیثیں اگر مقررات بولتے ہیں جن کو امام بخاری نے رپیٹ کیا اور ان کی تعداد بڑھی. مثال کے طور پر ایک روایت کے اندر وضو کا بھی ذکر ہے، نماز کا بھی ذکر، اس کو وضو کے چیپٹر بھی میں لے آئے اور نماز کے چیپٹر میں بھی لے کر آئے امام بخاری. بیٹا بیٹھ. وضو کے چیپٹر میں بھی لے کے آئے، نماز کے چیپٹر میں بھی لے کے آئے. اب ایک ہی حدیث کو 2 مرتبہ ذکر کیا، اس کو بولتے ہیں مقررات. مقررات نکال دی جائیں تو چند ہزار حدیثیں جو ہیں وہ امام بخاری نے نقل کی ہیں، جبکہ امام بخاری کی سونے کے اندر لکھا ہے امام بخاری کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھیں. تو کیا جو انہوں نے بخاری میں نہیں لکھی وہ غلط تھی، قابل عمل نہیں تھی؟ نہیں. جب بھی کوئی مصنف کتاب لکھتا ہے، یہ مصنف نے کتاب لکھی ہے، اس کے اندر قرآن پاک کی آیتیں لکھی، حدیث لکھی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم کہیں جناب اس کتاب میں جو لکھی ہوئی ہیں وہ ہم نے ماننی ہے، جو انہوں نے نہیں جمع کی وہ ہم نے نہیں ماننی. یہ کہاں کا طریقہ ہے بھائی؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور جو لوگ تقلید کو نہیں مانتے وہ انہی ائمہ کی حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں. تو میں آپ کو ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن ائمہ کی حدیثیں بیان کرتے ہیں نا اور خود اپنے مسئلے خود نکالنے کی بات کرتے ہیں، سنو. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے امام قسطلانی تاج الدین سبکی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ امام بخاری کو ہمارے طبقات شافعیہ میں بیان کیا ہے کہ امام بخاری شافعی المذہب تھے، یعنی امام بخاری بھی تقلید کرتے تھے. امام مسلم جو کہ حضرت امام بخاری اور امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں، امام ابن حجر عسقلانی نے آپ کے اساتذہ میں محمد بن یحییٰ، اسحاق بن راہویہ، عبداللہ بن مسلم اور دیگر کے نام تحریر کیے. اب مجھ سے میں یہ سوال کرتا ہوں، یہ مصنفین کیا تھے؟ یہ سارے کے سارے مصنفین مقلد تھے، کسی نہ کسی ایک امام کو فالو کرتے تھے. امام ترمذی، امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ان تمام محدثین کو اور ان کے متبعین کو امام احمد بن حنبل کا متبع لکھا ہے. امام ابو داؤد کے بارے میں غیر مقلدین کے امام نواب صدیق حسن بھوپالی لکھتے ہیں کہ امام داؤد مقلد تھے، حنبلی تھے یا شافعی تھے. امام نسائی
امام نسائی اور امام بہقی شافعی تھے۔ یہاں پر میرے سامنے میں نے 12 اماموں کا حوالہ پیش کرنا تھا، لیکن چونکہ وقت بہت کم ہے، میں نے جو بات یہاں سے ثابت کرنی ہے وہ ثابت ہو رہی ہے۔ میرے سامنے اگر کوئی دیکھنا چاہے تو موجود ہے، اور حوالہ جات بھی موجود ہے میرے پاس، کہ یہ سارے کے سارے ائمہ مقلد تھے۔ پتہ چلا کہ جب امت کے اتنے بڑے بڑے امام مقلد ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں جو مقلد نہ ہوں؟ جن کی حدیثیں پڑھ کے، جن کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھ کے ہم نے مسئلے سمجھنے ہیں، ان کا خود کا کیا انداز تھا؟ وہ کسی نہ کسی امام کی پیروی کرتے تھے۔ یاد رکھیے، جو محدث ہوتا ہے نا، محدث جو حدیثوں کو جمع کرتا ہے، اس کی مثال ایک میڈیکل سٹور والے کی ہے جس کے پاس ساری دوائیاں موجود ہیں۔ اور سمجھ رہے ہو جی؟ جو محدث ہوتا ہے نا، جو حدیثیں جمع کرتا ہے، حدیث مختلف حدیثیں لے کے آتا ہے، اس کی مثال ہے، یہ باقاعدہ اماموں نے بات بیان کی، اس کی مثال ہے، بلکہ محدثین نے یہ بات بیان کی کہ اس کی مثال ہے میڈیکل سٹور والے کی۔ اس کے پاس ساری دوائیاں موجود ہیں، لیکن جو ہوتا ہے فقیہ، جس طرح کے امام اعظم ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، یہ جو فقیہ ہوتا ہے اس کی مثال ہے ایک ڈاکٹر کی جو نسخہ تجویز کرتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اماموں نے جو ہمارے 4 ائمہ نے جو مسائل اخذ کیے ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس کو کئی اینگل سے دیکھ کر، حدیثوں کے کئی مضامین کو پڑھ کر، جو حدیثیں کس حدیث کو کس پر ترجیح دینی ہے، کون سی حدیث ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے، ان سب دلائل کو پیش نظر رکھ کر انہوں نے مسائل لکھے ہیں۔ لے جی، اب میں آپ کو مختصر جو ہے وہ نماز حنفی کے دلائل کچھ عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ ہمارے نماز کا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ اس بیان کی تیاری کرتے ہوئے میں نے بہت ساری کتابوں کو دیکھا۔ یہ آپ کے سامنے بھی کچھ نظر آ رہی ہیں جو میرے پاس ڈائس پہ پڑھی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اس سارے کے ساری چیز کو دیکھنے کے بعد، مطالعہ کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ یہ تو جناب کوئی 40 دن کا کورس کروانا پڑے گا کیونکہ بغیر تمہید کے تو بات کچھ سمجھ نہیں آنی۔ مجھے امید ہے جتنی باتیں ابھی میں نے آپ کے سامنے کی ہیں وہ آپ کی سمجھ میں کچھ نہ کچھ آئی ہوں گی کہ یار بغیر، یا تو خود مجتہد بن جاؤ، اور مجتہد کی بڑی شرطیں ہیں، خود ماہر ہو بندہ، یا پھر ماہر کی رہنمائی لے لیں۔ خود سارا دن موبائل چلاندہ رہندہ ہوئے تو کہوے میں امام اعظم ابو حنیفہ سے اختلاف کرتا ہوں، اپنے پیش نظر ایک ہی حدیث ہو، اردو ترجمہ پڑھ لیا ہو، اور خود ہی اپنا مطلب بیان کرتا پھرے، تو پریشانی ہو جائے گی۔ تو میں کچھ دلائل آپ کے سامنے، کیونکہ ہم نے اس ٹاپک کو باقاعدہ طور پر لیا ہے، تو میں آپ کو یہ بیان کر دیتا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ ابو داؤد شریف ہے، سیاستہ میں یہ کتاب الصلاۃ ہے، حدیث نمبر ہے 720۔ عبد الجبار بن وائل نے اپنے والد محترم حضرت وائل بن حجر سے روایت کی، انہوں نے سید عالم علیہ السلام کو دیکھا، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے یہاں تک کہ کندھوں کے برابر ہوتے اور انگوٹھے کانوں کی لو سے لگ جاتے تو تکبیر کہا کرتے تھے۔ دوسری حدیث ابو داؤد حدیث نمبر 447۔ تیسری حدیث مسلم شریف حدیث نمبر 770۔ چوتھی حدیث ابو داؤد شریف حدیث نمبر 295، کانوں تک ہاتھ اٹھانے کے حوالے سے۔ اس حدیث کو امام نسائی، امام طبرانی، دارقطنی اور بیہقی نے بھی روایت کیا۔ اب ان حدیثوں سے کیا ثابت ہوا کہ نماز میں ہاتھ کانوں کی لو تک بلند کرنے۔ اس بارے میں جو لوگ مقلد نہیں ہیں ان کا یہ نظریہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت کاندھوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں۔ اچھا، کندھوں کا ذکر ان حدیثوں میں بھی ہوا، لیکن کانوں کی لو کو ہاتھ لگاتے کندھوں کے برابر بھی آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟
اور بتائیں تو صحیح، اگر ہم کانوں کی لو کو ہاتھ لگائیں گے تو اکثر حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے. سمجھ آگی بات کی؟ اچھا، وہ حضرت علی کی روایت بیان کرتے ہیں کہ جب نبی پاک نماز مکتوبہ کے لیے تکبیر کہتے تو دونوں ہاتھ کاندھوں تک اٹھاتے. اس حدیث کے اندر سکم ہے، کمزوری ہے، لہٰذا یہ حدیث قابل عمل نہیں ہے. اور دوسری یہ کہ اگر ہم تطبیق دیں تو تب بھی ہمارا مدعا ثابت ہوتا ہے کہ کان. اچھا، میں نے عرض کیا کہ دلائل دونوں طرف ہوں گے، لیکن اگر کوئی مقلد ہو، کسی امام کو فالو کرتے ہوئے کام کرے تو ہمیں کوئی اعتراض ہے. ہم یہاں کیوں بیان کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں تانا دیا جا رہا ہے کہ آپ کی نماز تو ثابت ہی نہیں ہے. تو ہم بتا رہے ہیں کہ ہماری نماز الحمدللہ مصطفیٰ کی حدیثوں سے ثابت ہے. آگے سنیے. عورتیں نماز میں ہاتھوں کو سینے تک اٹھائیں. کنز العمال 3 جلد صفحہ 175. حضرت وائل بن حجر روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا، وائل جب تو نماز پڑھے اپنے ہاتھ کانوں کے برابر کر اور عورت سینے کے برابر کرے. اب بات کہاں باندھنے؟ ابو داؤد حدیث نمبر 751. حضرت ابو جحیفہ سے روایت ہے کہ حضرت علی نے فرمایا، نماز میں ایک ہتھیلی کا دوسری ناف کے نیچے رکھنا، دوسری پر ناف کے نیچے رکھنا سنت ہے. اس حدیث پاک کو حدیث رسول کے بدخواہوں نے ابو داؤد شریف کے بیروت کے اصل نسخے سے نکال دیا. آج یہ بھی کام ہو رہا ہے کہ جو حدیث اپنے مطلب کی نہیں ہے، جب وہ کتاب چھاپتے ہیں اس حدیث کو نکال دیتے ہیں. بیروت کے نسخے سے اس حدیث کو نکال دیا، جبکہ جن کے پاس پرانے نسخے ہیں ان کے اندر یہ حدیث پاک باقاعدہ طور پر موجود ہے. یہ کام کیوں کیا گیا؟ یہ اس لیے کیا گیا 100 سال گزرے، 100 سال گزرنے کے بعد یہ کہیں کہ جناب ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی تو کوئی حدیث سیاستہ میں ہے ہی نہیں ہے، ثابت کر کے دکھاؤ. اب سنیے، امام ابو بکر بن ابی شیبہ وہ کون ہے؟ امام بخاری کے استاد ہیں، امام مسلم کے استاد ہیں. وہ اپنی مصنف میں صحیح سند کے ساتھ حضرت وائل بن حجر کو سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ کو دیکھا، آپ نے نماز میں اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا. اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد محدث محمد ابو الطیب مدنی نے شرح ترمذی میں لکھا کہ ہم نے اطلاع پائی یہ حدیث صحیح پر شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور یہ حدیث سند ہے مذہب کی، اور یہ حدیث حضرت علی کی حدیث کی مؤید ہے. میں حدیثیں ایک ایک بات پر کافی ساری ہیں میرے پیش نظر، لیکن میں اختصار کے پیش نظر تھوڑا تھوڑا بیان کر کے جا رہا ہوں. تکبیر تحریمہ کے وقت صرف ہاتھ اٹھانے ہیں. اب اس مسئلے کو اتنا زیادہ اچھالا جاتا ہے. پہلی بات یہ کہ رفع یدین یعنی ہاتھوں کو اٹھانا، رفع یدین کا رفع بولتے ہیں اٹھانے کو، یدین بولتے ہیں دونوں ہاتھوں کو اٹھانا. یاد رکھیے رفع یدین ابتدائے صلاۃ میں یعنی جس وقت نماز شروع کرنی ہے، یہ پوری امت کے اندر متفق ہے، اس میں کوئی کسی کا اختلاف ہے. پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جب نماز شروع کرنی ہے تو پھر ہاتھ اٹھانے اٹھانے. کہاں تک اٹھانے اس میں اختلاف ہے، اٹھانے ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اب یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جو رفع یدین اختلافی ہے وہ ہے رکوع میں جاتے وقت کا رفع یدین، رکوع سے اٹھتے وقت کا رفع یدین، اور تیسری رکعت کے شروع میں رفع یدین، یہ ہے اختلافی. اب اس بات کو لے کر اچھا اس مسئلے میں ہمارا موقف اور امام مالک یہ دونوں پہلے کے امام ہیں، بقیہ دونوں امام ان کے بعد کے امام ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک رفع یدین نہ کرنا سنت ہے. رفع یدین کرنے کی حدیثیں بھی موجود ہیں.
رفع یدین نہ کرنے کی حدیثیں موجود ہیں، اور رفع یدین سے منع کر دیا گیا یہ حدیثیں بھی موجود ہیں۔ اس کو پیش نظر رکھ کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو رفع یدین ابتدا میں تھا، اب دیکھیں بہت سارے کام ابتدائی اسلام میں تھے، بعد میں منسوخ ہو گئے، جیسا کہ شراب ابتدائی اسلام میں جائز تھی۔ اب خیانت نہیں ہے کہ کوئی بندہ وہ بات بیان کرے کہ وہ شراب پی ہے، بعد والی حدیثیں بیان نہ کرے، چھپا لے، تو خیانت ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، ائمہ کے درمیان بھی یہ مسئلہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی مرنے مرانے کی بات ہو جائے۔ اماموں کے نزدیک بھی یہ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ہمارے نزدیک رفع یدین نہ کرنا سنت ہے، اور امام شافعی اور حنبل کے ہاں کرنا سنت ہے، بس۔ یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، جبکہ آج کے جو جدید قسم کے غیر مقلدین پیدا ہوئے ہیں یا ان کے متبعین پیدا ہوئے ہیں، وہ اس مسئلے کو بنیاد بنا کے بخاری مسلم اتنی حدیثیں رفع یدین پر، اب آپ 500 حدیثیں بیان کر دو۔ جب ہم نے کہا کہ ایک حدیث صحیح سند کے ساتھ جس میں اضطراب نہ ہو، ان 4 مقامات پر آپ رفع یدین کی ایک حدیث بیان کر دیں کہ نبی پاک نے وصال با کمال تک کیا ہو، اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے اس کو ترک نہیں فرمایا، بلکہ باقاعدہ حدیثیں ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے۔ دلائل میں نے کہا جانبین میں موجود ہیں۔ الحمدللہ احناف کے یہ پوری کی پوری کتاب میرے سامنے ہے، ترک رفع یدین۔ اس کتاب کے اندر جتنی وہ حدیثیں ہیں ان کی اتنی تحقیق کی گئی کہ ایک ایک راوی کے اوپر حدیث پاک جو ہمارے موقف کی ہے اس کے ایک ایک راوی کے پورے حالات بیان کیے ہیں، اس کے بارے میں دیگر ائمہ کیا کہتے ہیں، اس کی حیثیت کیسی تھی، حدیث کی حیثیت کیسی تھی، اور جتنے بھی رفع یدین پر اعتراضات ہو سکتے ہیں۔ اب میں چاہتا تو اگر یہ بات بیان کرنے لگتا تو پھر رفع یدین پر ہی پورا بیان ہو جاتا۔ یہ کتاب مکمل رفع یدین پر ہے۔ یہ دوسری کتاب ترک رفع یدین پر آپ دیکھیں، اس کے اندر بھی باقاعدہ اصول حدیث کے مطابق، قانون اور قاعدوں کے مطابق احادیث کو بیان کیا گیا، حدیث پاک کی ایک ایک سند پر کلام کیا گیا ہے تاکہ جو دھوکہ دیا جاتا ہے اس دھوکے کا جواب ہو سکے۔ تیسری یہ کتاب، 3 کتابیں تو اس وقت میں ساتھ لے کے آئے ہیں، اور دیگر بھی بہت ساری کتابیں اسی موضوع پر لکھی گئی ہیں۔ مطلب بتانے کا یہ ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ رفع یدین کوئی ایسا مسئلہ ہے جس پر ہمارے پاس دلائل موجود نہیں ہیں۔ رفع یدین ہمارا موقف یہ ہے، اور اماموں کے یہاں بس اتنا ہے کہ کرنا سنت اور نہ کرنا سنت، جبکہ وویلا یہ کیا جاتا ہے تم لوگ جو ہو وہ غدار ہو، تم نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے فلاں ہو۔ آج یہ پراپوگنڈا کیا جاتا ہے، جبکہ یہ سراسر فراڈ ہے۔ اور ایک اور بھی بات بیان کی جاتی ہے کہ تم غوث پاک کو بڑا مانتے ہو، ان کی 11ویاں کھاتے ہو، ان کی نماز دیکھو، وہ تو رفع یدین کر کے نماز پڑھتے تھے۔ ہم نے کہا بابا جی مسئلہ تو اس بات سے ہمارا بھی ثابت ہو گیا کہ امام حضرت سیدنا غوث پاک تو حضرت امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے، اور ہم نے کہا کہ کوئی امام احمد بن حنبل کا مقلد ہو، امام شافعی کا مقلد ہو، امام مالک کا مقلد ہو، امام اعظم کا مقلد ہو، یہ سارے آپس میں بائی ہیں۔ اور سوچو تو صحیح کہ مقلد وہ امام احمد بن حنبل کے ہیں، لیکن ہم ان کی 11ویاں مناتے ہیں کہ ان فروئی، ان چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے اوپر، نماز کے وہ مسئلے جن پر دونوں طرف دلیلیں موجود ہیں، ان مسئلوں کو ہم بنیاد بنا کر ایسے نہیں ہے کہ جناب ہم ان کی بزرگیوں کا انکار کریں۔ وہ نماز اگرچہ حنفی طریقے کے مطابق نہیں پڑھتے، اس کے باوجود ہم دیکھیں ہم کتنے امن والے پیار والے ہیں، ہم ان کی ہر مہینے 11ویں مناتے ہیں۔ مدعا تو بابا ہمارا ثابت ہوا۔ لوگ جو کہتے ہیں فرقہ اختلاف تو ہم ختم کر رہے ہیں۔ ہم بتا رہے ہیں عملی طور پر کہ غوث پاک اگرچہ ہمارے انداز پر نماز بھی نہیں پڑھتے، اور یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ والا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں۔
ہمارے نزدیک کہ جس مسئلے پر کسی کے ساتھ جو ہے وہ بغض رکھا جائے یا اس کو کافر و مشرک بنایا جائے یا یہ کہا جائے کہ اس کی تو نماز ہوتی نہیں ہے اور جی تسی 11ویں انہوں نے نادیاں کھاندے ہو انہوں نے طریقے دے مطابق تو نماز پڑھ دے نہیں، یہ صرف اور صرف فراڈ اور دھوکہ۔ میری تمہید سمجھ آ گئی ہو تو یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ مسئلے جو نماز کے ہیں جن کے اندر مختلف حدیثیں موجود ہیں، جانبین سے دلائل موجود ہیں، ان میں سے ایک حدیث کسی کو دکھا کر یا 50 حوالے بھی دکھا کر کہنا وہ دیکھو دیکھو ان کی نماز تو قرآن کے حدیث کے مطابق ہی نہیں، ان کی نماز تو بخاری میں ہے ہی نہیں، یہ دیکھو رفع یدین نہیں کرتے، یہ تو نبی پاک کے خلاف ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ کیا ہم نے تو یہ بھی کہا کہ رفع یدین کچھ ہمارے بھائی کرتے ہیں جو کہ امام شافعی کے مقلد ہیں، کچھ ہمارے بھائی کرتے جو امام احمد بن حنبل کے، بلکہ ہمارے غوث پاک بھی کرتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ رب تعالیٰ چاہتا ہے میرے محبوب کا ہر طریقہ ہی دنیا میں رائج ہو جائے۔ مصطفیٰ نے کیا وہ بھی رائج ہو جائے، مصطفیٰ نے چھوڑ دیا وہ بھی رائج ہو جائے۔ ہمارے پاس دلائل ہر بات کے موجود ہیں، لیکن اصل مدعا سمجھنے کی ضرورت یہ ہے، اصل مدعا یہ ہے کہ جناب والا اس بات کو آپ واضح طور پر سمجھ جائیں کہ صاحب یہ مسئلے ایسے نہیں ہیں جن پر لوگوں کو چورن بیچا جائے، اختلاف نہیں ہے، یہ تو رحمت ہے، مسلمانوں پر بہت بڑی رحمت ہے، حدیثیں دونوں طرف موجود ہیں۔ آگے سنیے، رفع الیدین پر انشاءاللہ میرا ذہن ہے کہ انشاءاللہ جو تیاری کی ہے وہ تو ممکن نہیں ہے اس مجلس میں بیان کرنی، انشاءاللہ ہم ویڈیوز کی صورت میں جو ہے وہ یوٹیوب پر ان کو باقاعدہ طور پر ایک ایک چیز پر علیحدہ علیحدہ ویڈیو انشاءاللہ باقاعدہ حوالہ جات کی تصویروں کے ساتھ انشاءاللہ اپلوڈ کریں گے، نیت میں نے کر لی ہے انشاءاللہ، کیونکہ ایک مجلس میں تو ممکن نہیں ہے، جو ممکن ہے تھوڑا تھوڑا میں آپ کو بس سیر ہی کرا سکتا ہوں اس بات کی کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے۔ چلے برکت کے لیے کچھ حدیثیں اور بیان کر دیتا ہوں۔ ثنا، احناف کے نزدیک تکبیر اولا تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد سبحانک اللہ پڑھا جائے گا۔ حدیث پاک ترمذی شریف حدیث نمبر 231 حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ جب حضور نماز شروع فرماتے تو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھتے۔ اگلی بات، نماز میں بسم اللہ آہستہ پڑھنا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے میں نے نبی پاک ابو بکر و عمر کے پیچھے نمازیں پڑھی، میں نے کسی کو نہ سنا کہ بسم اللہ پڑھتے ہوں، مسلم شریف بخاری شریف۔ پتہ چلا بسم اللہ انہوں نے نہیں سنا، مطلب یہ بلند آواز سے پڑھتے تو سن لیتے۔ انس بن مالک سے روایت ہے، نسائی شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم علیہ السلام، حضرت ابو بکر، حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی، ان حضرات کو کبھی بھی بسم اللہ اونچی پڑھتے میں نے نہیں سنا۔ ٹھیک ہے، ان احادیث سے ثابت ہو گیا کہ بسم اللہ کیسے پڑھنی چاہیے؟ آہستہ۔ کیسے؟ اس کے علاوہ عقل بھی تقاضا کرتی ہے کہ بسم اللہ بلند آواز سے نہ پڑھی جائے، کیونکہ جو صورتوں کے درمیان میں لکھی ہوتی ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کوئی جز نہیں ہے ان صورتوں کا، بلکہ دو صورتوں میں فاصلہ کرنے کے لیے لکھی جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ نماز پنجگانہ کے بعد جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے بعد آمین، سورہ فاتحہ جو ہے وہ امام کے پیچھے پڑھنا منع ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، ہمارا موقف یہ ہے۔ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ بعض لوگ پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں، پیچھے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب سنیے کہ جو یہ جو معراج کی رات نماز فرض ہوئی تھی نا، اس سے پہلے جو مسلمان نماز پڑھتے تھے تو اس میں امام و مقتدی دونوں سورہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے، سورت بھی پڑھتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے کان لگا کر سنو، خاموش رہو تم پر رحم کیا جائے۔ عبداللہ ابن عباس اس حدیث پاک کی جو ہے وہ تشریح میں فرماتے ہیں کہ جب نماز میں قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سننا اور خاموش رہنا واجب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے نبی پاک نے فرمایا امام اس لیے کہ اس کی پیروی کی جائے، جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، جب وہ قرات کہے تو تم خاموش رہو۔ یہ حدیث نمبر 934 نسائی شریف۔ اور سنیے حضرت ابو ہریرہ سے روایت رسول پاک نے فرمایا
امام اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے. جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو, جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو, جب وہ ولضالین کہے تو تم آمین کہو, جب وہ رکوع کرے تم رکوع کرو, جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تم ربنا لک الحمد اللہم ربنا ولک الحمد کہو, جب وہ سجدہ کرے تم سجدہ کرو, وہ بیٹھ جائے تمہیں بیٹھ کر نماز پڑھائے تو بیٹھ کر نماز پڑھو. اچھا, حدیث پاک ابو داؤد سے مروی ہے کہ حضور سے پوچھا گیا کہ ہر نماز میں قرات ہے؟ فرمایا ہاں. ایک انصاری نے عرض کی یہ بات واجب ہو گئی. آپ نے میری طرف دیکھ کے فرمایا میں سب لوگوں سے زیادہ آپ کے نزدیک تر تھا. آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے جب امام لوگوں کو امامت کرائے تو اس کی قرات مقتدیوں کو کافی ہوتی ہے. نماز سری تھی نا, کہتے میں قریب تھا, مجھے یہ بات زیادہ پتا ہے کہ جب امام نماز پڑھائے نا تو امام کی قرات مقتدیوں کو کافی ہوتی ہے. پتہ کیا چلا؟ امام کے پیچھے مقتدی نے قرات, امام کے پیچھے مقتدی نے قرات. سبحان اللہ. بارش رحمت کی برس رہی ہے, ہو سکتا ہے یہ بارش موسم کی تبدیلی کا سبب بن جائے, اللہ کرے. اچھا جی, التحیات کا ثبوت. حدیث پاک شفیق بن سلمہ عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے, انہوں نے کہا جب نبی رحمت کے ساتھ نماز میں ہوتے تو سلام پھیرنے سے پہلے یہ کہتے اللہ کے بندوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ پر سلام, فلاں اور فلاں پر سلام. تو نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ پر سلام نہ کہو کہ وہ بذات خود ہی سلام ہے, لیکن یہ کہو التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. جب تم نے یہ وعلی عباد اللہ الصالحین کہا تو ہر بندہ, یہ دعا ہر بندہ خواہ آسمان میں ہو یا زمین میں ہو اس کو پہنچ جائے گی. ٹھیک ہے جی. نماز کا مکمل طریقہ اس نشست میں بیان نہیں ہو سکتا. میرے سامنے یہ پورے کا پورا طریقہ موجود ہے, انشاءاللہ ہم اس کو باقاعدہ طور پر بیان کر کے اپلوڈ کریں گے. میں کافی دن سے جو ہے وہ ویسے بیان کرتے ہوئے کبھی پریشانی نہیں ہوئی, نہ تیاری کرتے ہوئے, مطالعہ کافی سارا کر لیا, لیکن یہ پریشانی یہ تھی کہ یہ اتنی بڑی باتیں اب ایک ایک مسئلے پر, یعنی اب قیام پر اگر بات ہو تو ہاتھ کہاں اٹھانے ہیں, اس پر دیگر کے دلائل کیا ہیں, ان میں سے ہر دلیل کا جواب کیا ہے, یہ ایک ایک مجلس علیحدہ علیحدہ چاہیے جو کہ ان باتوں کو بیان کرے. اور الحمدللہ ہمارے پاس ان سب کے دلائل موجود ہیں. مدعا ہمارا جو ہم ثابت کرنا چاہتے تھے کہ الحمدللہ ہمیں جو یہ تانا دیا جاتا ہے کہ تمہاری نماز جو ہے وہ ثابت نہیں ہے, تو پتہ کیا چلا کہ ہماری نماز, اور سنو بولو تو صحیح نا, ہماری نماز. چلو کل تو ویسے مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ پہلی مجلس ہو کہ جس میں باقاعدہ نماز کا طریقہ یوں حدیثیں بیان کر کے بیان کیا گیا. کون کون بندہ ہے جس نے پہلی دفعہ اس طرح حدیثیں اس موضوع پر باقاعدہ سنی ہیں؟ وہ ہاتھیں کھڑے کرو جنہیں پہلی باری سنی ہے. نہیں مجھے تو پتہ لگے, میں پتہ لگ رہا ہے کیا کہہ رہے ہیں, ہاتھ ذرا بلند کریں تھوڑا مجھے اندازہ ہو. میں نے کہا کہ جس نے پہلی دفعہ یہ حدیثیں نماز کے طریقے پر سنی ہیں, باقاعدہ ایک مجلس سجی ہے جس میں نماز کا طریقہ یوں بیان کیا گیا ہے حدیثوں کے ساتھ, جس نے پہلی دفعہ سنی ہے وہ آتے تھے کھڑ کر, جنہوں نے سنیا پہلے انہوں کو پہلے سننا لئیے. ماشاءاللہ. چلے جی, انشاءاللہ العزیز عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی پاک کا میلاد مناتے ہیں, الحمدللہ ہم نبی پاک کے طریقے کے مطابق ہی نماز پڑھتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ جس طرح ہم نے ابھی سنا کہ ہم دیگر ائمہ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, ان سے مسائل میں اختلاف ہونے کے باوجود, تو کیا اس دور میں بھی جو مطلب اختلاف ہمارے سے کرتے ہیں تو وہ بھی ہم ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے, یا ان میں کوئی اور خرابیاں, مطلب ان کے ساتھ ہمارا کیا رویہ, کیا انداز, کیا؟ اب یہ جو لوگ نماز
کی حدیثیں بیان کر کے دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کو اپنے قریب کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، ان لوگوں کے نظریات انتہائی گندے ہیں۔ جو بندہ یہ کہے کہ نبی تو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے، تاڑا جیڑا بھی بزرگ مریا ہے وہ دی شلوار لتھی ہے، یہ جملے جو بندہ بولے، اور یہاں پر اس طرح کی ایک بات نہیں 20 باتیں جو کہ تمہارا نبی مر کے مٹی میں مل گیا، جو یہ عقیدہ رکھے کہ نماز میں نبی پاک کا خیال گدھے کے خیال سے برا ہے، اور یہ کتابیں چھپی ہوئی نہیں ہیں، یہ چھپی ہوئی ہیں، باقاعدہ چھپی ہوئی یہ باتیں ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ جو چیزیں اختلافی نہیں تھیں، جو امت کے لیے رحمت تھیں، ان کو مورا بنا کے پیش کیا کہ جناب دیکھو حدیث میں تو یہ آیا، تم عمل نہیں کرتے، حدیث میں تو آیا عمل نہیں کرتے، حدیث میں آیا، جبکہ مقصد صرف اور صرف مسلمانوں سے علیحدہ اپنا گروہ قائم کرنا تھا، لوگوں کو بیوقوف بنانا۔ یاد رکھنا، صرف نماز کے حدیث سن کے اس کے پیچھے نہ چل پڑنا، ان لوگوں کا عقیدہ بڑا گندا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا رب جھوٹ بھی بول سکتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو اتنا علم ہے، شیطان کو کم علم ہے، نبی کو زیادہ علم، نبی کو کم علم ہے، شیطان کو زیادہ علم ہے، استغفر اللہ۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اب ایک مجلس کے اندر یہ ساری باتیں میں کیسے بیان کروں؟ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بات پر فخر کیا کرو۔ دیکھو اگر ہم کسی غیر مسلم سے بات کریں گے نا، وہ پوچھے گا تم کون ہو، تو ان کے مقابلے میں ہم مسلمان ہیں، لیکن مسلمانی کا دعویٰ کرنے والوں میں سے جب ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو حضور نے فرمایا تھا پیدا ہو گئے، وہ نمازیں بھی پڑھیں گے، وہ قرآن تم سے زیادہ پڑھیں گے، لیکن تم ان کے پاس نہ بیٹھنا، وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ تمہیں رستے میں ملیں، ایسے لوگ جن کے عقیدے خراب ہیں، فرمایا رستے میں ملے تم سلام نہ کرنا، رستے میں ملے تم سلام نہ کرنا، وہ بیمار پڑ جائیں تو بیمار پرسی نہ کرنا، اگر وہ مر جائیں ان کا جنازہ نہ پڑھنا، نہ ان کے ساتھ نماز پڑھنا، نہ ان پر نماز پڑھنا۔ حدیث کے لفظ یہ سمجھا رہے ہیں کہ وہ جو برے عقیدے رکھنے والے ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اس لیے تو فرمایا ان کے ساتھ نماز نہ پڑھنا۔ اب بتاؤ عیسائی نمازیں پڑھتے ہیں، سکھ نمازیں پڑھتے ہیں، یہودی نمازیں پڑھتے ہیں، ہندو نمازیں پڑھتے ہیں؟ نہیں نہ پڑھتے۔ نمازیں کون پڑھتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور عقیدے اچھے نہیں رکھتے۔ حضور منع کر رہے ہیں کہ نہ ان پر نماز پڑھنی ہے نہ ان کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ تو حضور ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں، اور حضور کی بات ہم نے ماننی ہے کہ نہیں؟ اب تمہیں پتہ چلے کہ یہ بندہ نبی پاک کی توہین کرتا ہے، کیا تم اس کی بات مانو گے؟ لوگ تو اپنے جس کے ساتھ اختلاف ہو سلام دعائی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں دینی بات ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ جناب ایک بندہ مجھے پتہ کہتا فلانے مولانا صاحب نے کیا ہوا کہ اسی تے فلانیاں نو کچھ نہیں کہندے، کالیاں نو کچھ نہیں کہندے، پھر کیڑی گل ابو بکر و عمر نو برا کہندے نے، اللہ دا نام تے لے ہی جاندے ہیں۔ میں نے نہ اس کے جس بندے کا اس نے حوالہ دیا، میں نے اس کو برا بھلا کہا اس وقت بیٹھ کے مجلس میں، اس کو بڑا غصہ آیا، میرے تو گریبان کو ہے وہ بندہ۔ میں نے ساتھ مجلس میں بیٹھے لوگوں سے سوال کیا، میں نے کہا بھائی ان کو بتاؤ پھر کیڑی گل آ جے میں اس بندے نو برا کہنا وا، میں بھی اللہ دا نام تے لے ہی جاندہ نا۔ میں نے کہا افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس بندے نے اپنی عزت تو لوگوں کے دلوں میں بٹھائی، ابو بکر و عمر کی عزت نہ بٹھائی، رسول پاک کی عزت نہ بٹھائی۔ آج یہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ اپنی بات ہو، اپنے عالم کی، اپنے بڑے کی بات ہو، اس کو کچھ کہیں تو غصہ کرتے ہیں۔ انجینئر مرزا جیلمی جو ہے، جہنم کا فتنہ، جیلم کا فتنہ، اس کے ماننے والے اگر مرزے کو کچھ کہیں نا تو بڑا غصہ کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ داتا صاحب کی میمز بناتے ہیں، یہ لوگ غوث پاک کی میمز بناتے ہیں،
ان کے مذاق اڑاتے ہیں, ان کو برا بلا. یہ الفاظ کہ تواڈے بابیاں دیاں شلواراں اتریاں, آپ کے باپ کے بارے میں کوئی کہے کہ تیرا پیو جدوں مریا سی وہ شلوار لائی سی, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو برا لگے گا کہ نہیں؟ آپ کو نفرت ہو جائے گی اس بندے سے, یار یہ کتنا بدتمیز آدمی. اتنا تو کہو گے نا کہ یار تو کتنا بدتمیز آدمی ہے. اللہ کے بندو, الحمدللہ یہ اولیاء کرام, الحمدللہ ہمارے داتا صاحب بھی حنفی تھے. ہمارے داتا صاحب بھی حنفی تھے. امام ہم جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں نا, داتا گنج بخش علی حجویری بھی اسی طرح نماز پڑھتے تھے. داتا صاحب جانا لے, داتا صاحب نے بھی سمجھو, داتا صاحب کی کشف المحجوب دیکھو, سبحان اللہ. تو عرض کرنے یہ بارش کی وجہ سے کچھ جو ہے وہ موسم بھی پیارا ہو گیا. نیت کر لو کہ انشاءاللہ ایسے کسی کی ایک ویڈیو سن کے ذہن نہیں بنانا. یار تسی آؤ نا علماء کو, اپنے علماء کو آؤ, اتنے موجود نہیں ہیں جڑے تنوں جواب دے سکن. کوئی سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے آپ آ کے پوچھیں, وہ انشاءاللہ ہماری اسی کوئی لوارس نہیں ہیں, اسی کوئی لوارس نہیں ہے کہ ساڈی جناب کوئی گل ثابت ہی نہیں ہے. اللہ دا شکر ہے ساڈا ہر عقیدہ, ہر نظریہ, ہر طریقہ رب تے قرآن تو بھی ثابت ہے, مصطفیٰ دے فرمان تو بھی ثابت ہے. باقی یہ ہے کہ اسی تے ایک گل بیان کیتی, جیو جہا مسئلہ ہوئے گا دلیل بھی ہو جہی ہوئے گی نا. تسی کوئی فرض ثابت کرنا ہے تو قرآن دی آیت منگو گے یا حدیث پاک دا درجہ منگو گے جہدے تو فرض ثابت ہوندہ ہے. ہن کوئی بندہ مستحب جہاں کرنا ثواب نہ کرنا کچھ بھی نہیں, وہ ثابت کرنے لئے کہے مینوں نصے قطعی سنت دکھاؤ جی. اور بھئی اسی یہ تو فرض ثابت, اسی کہہ رہے ہیں فرض ہے. یہ سمجھے اس بات کو, ائمہ نے یہی تو بات بیان کی, یہی تو تشریح بیان کی. اجی سنت موقدہ تے غیر موقدہ دا طریقہ انہوں نے پوچھا ہے. موضوع کے مطابق چلے بات. سنتیں جو غیر موقدہ ہیں ان کا حکم یہ ہوتا ہے کہ پڑھنا ثواب ہے, ترک پر گناہ نہیں ہے, لیکن ناپسندیدہ ضرور ہے. شریعت اس کے ترک کو, چھوڑنے کو ناپسند کرتی ہے, مگر اتنا نہیں کہ عذاب فرمائے. اب درجہ ہے نا, اس کی دلیل اس طرح کی ہے کہ جس دلیل سے یہ ثابت ہو. سنت غیر موقدہ, عصر کی پہلی 4 سنتیں اور عشاء کی پہلی 4 سنتیں. پڑھنے کا طریقہ سن لیں, توجہ بیٹا توجہ. پہلی رکعت میں سبحانک اللہ سورہ فاتحہ اور سورت ملا کر رکعت مکمل کرنی ہے. دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت ملانی ہے. اتحیات بیٹھ جانا ہے, اتحیات مکمل پڑھنی ہے, درود پاک بھی پڑھنا ہے, دعا بھی پڑھنی ہے. اب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے اور سبحانک اللہ سے شروع کرنی ہے. سبحانک اللہ, الحمدللہ, سورت, رکعت مکمل. دوسری رکعت میں الحمدللہ اور سورت, پھر رکعت مکمل. یہ ہے سنت غیر مؤکدہ کا طریقہ. جبکہ مؤکدہ جو ہیں ان صورتوں میں, سنتوں کے اندر پہلی رکعت میں سبحانک اللہ, فاتحہ اور سورت, پہلی رکعت مکمل, فاتحہ سورت مکمل. دوسری رکعت میں اتحیات بیٹھ جانا ہے, عبدہ و رسولہ پڑھ کے کھڑے ہو جانا ہے. کھڑے ہو کر الحمدللہ اور سورت, رکعت مکمل. چوتھی میں الحمدللہ سورت اور رکعت مکمل. اگر سنت مؤکدہ میں دوسری رکعت میں اتحیات کے بعد اللہم صلی علی محمد تک پڑھ لیا غلطی سے, تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. یہی سنت مؤکدہ میں مسئلہ ہے, یہی فرض کی رکعتوں میں مسئلہ ہے. اب میں جو بات کر رہا تھا, میرا مدعا سن لیں کہ انشاءاللہ تحقیق واسطے ویڈیو نہیں دیکھنی. کون کون نیت کرتا ہے؟ تے ہر کسی دی گل سن کے ایڈی سیدھی متاثر نہ ہو جائے کرو. اپنوں سے پوچھتے نہیں ہو, اپنا سیکھتے نہیں ہو. ابھی دیکھو محفلیں ہو رہی ہیں, آپ لوگ بیٹھے ہیں, انشاءاللہ آپ کے سامنے کوئی چیز آئے گی, آپ کہیں گے وہ بھائی یہ رانگ نمبر ہے, جھوٹ ماردا پیا ہے, اے لوگوں نے کوئی اور چورن بیچ رہا ہے, گلاں کوئی اور کر کے کسی اور پاسے نو لے کے جا رہا. ہم نے تو بیان کیا فرقہ فرقہ کر کے, ہمیں تو نہیں دیے جاتے ہیں کہ تم فرقہ پرستی کرتے ہو.
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਮਤ ਮੁxtਲਿਫ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ایدا کر کے سلام پیش کرتا. اور الحمدللہ میں آپ کو مزیدار بات بتاؤں, دعوت اسلامی کے پوری دنیا میں نیٹ ورک ہے, تو جن ملکوں میں شفافے ہیں ان ملکوں میں شافعی مسلک کے مطابق مسائل پڑھاتی ہے دعوت اسلامی درس نظامی کے نظر. وہاں پر جو دارالفتاء میں مفتی دعوت اسلامی کے بیٹھتے ہیں وہ شافعی مسلک کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں. اس سے بڑھ کر محبت کا کیا معاملہ ہوگا, مجھے یہ بتائیں. آج کے دور کی بات بتا رہا ہوں, پرانی میں نہیں گل دس رہا, کہ پورے رفع یدین بھی وہ لوگ کرتے ہیں اور وہ ہمارے پیر بھائی بھی ہیں. رفع یدین کرتے ہیں, پیر بھائی بھی ہیں, طریقہ کار مختلف ہے, پیر بھائی ہیں. پتہ چلا یہ مسئلے نہیں تھے اختلافی, اصل اختلاف تو اللہ کی توہین ہے, اصل اختلاف تو نبی پاک کی توہین ہے, اصل اختلاف تو اولیاء کا بغض ہے کہ جو ان کے دلوں میں ہے اور وہ باقاعدہ طور پر امت کو منتشر کرنا چاہتے ہیں. بابا جی گل صرف ہن امامہ تک نہیں رہی, ہن گل صرف اولیاء تک نہیں رہی, لوگوں نے تو صحابہ کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے. سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی ہے, ہر بات گھوم گھما کے صحابہ کے خلاف لوگ کرنے شروع ہو گئے. آپ مجھے بتاؤ کس دور میں ہم جی رہے ہیں کہ جس دور کے اندر ہم نے, اب بچپن اپنا یاد کرو اور اپنے پران 15-20 سال پیچھے چلے جاؤ, ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ لوگ کبھی بزرگان دین کے خلاف بات کریں گے, کبھی صحابہ کے بارے میں. توبہ توبہ. وہ تو ہمیشہ, آپ مجھے بتاؤ, جب بھی صحابہ کا تصور آتا تھا تو بندہ کہتا تھا یار کتنے پاک لوگ نے, اور ہیں وہ پاک. اہل سنت کسی ایک طرف جھکاؤ نہیں. اور ایک اور لگتے ہاتھوں بات بتا دوں, سنیوں تمہیں مبارک ہو, میلاد شریف کا مہینہ ہے, آپ کی مسجد میں ہر سال دیکھو میلاد کے جلسے زور و شور سے ہوتے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو صرف اور صرف نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیعت کا ذکر ان دنوں میں بڑا ایکٹیو ہوتا ہے, بڑا ایکٹیو ہوتا ہے, تمہیں ہر جگہ نظر آئیں گے. لیکن دیکھ لو ان کی عبادت گاہیں جا کر, ربیع الاول کے مہینے میں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. ایک وہ طبقہ ہے جو صحابہ کے نام پر ریلیاں نکالتا ہے, جھنڈے اٹھا کے جلوس نکالتا ہے, پورے شہر میں بینر لگاتا ہے اور کہتا ہے میں نوکر صحابہ دا. لیکن ربیع الاول میں وہ بھی سن نظر آئیں گے. وہ ہم نے کہا مبارک کو سنیو, تم تو اصل کا میلاد مناتے ہو, کیونکہ صحابہ کو عزت بھی حضور کے در سے ملی, اہل بیت کو عزت بھی رسول اللہ کے در سے ملی. الحمدللہ سنی تو اصل حضور کو سمجھتا ہے, اس لیے حضور کا مہینہ آتا ہے سب سے زیادہ چاہ سنی کو ہی چڑھتے ہیں. رسول اللہ کا میلاد بھی مناتا ہے, محرم کے دنوں میں اہل بیت کے دن بھی مناتا ہے, اور صحابہ کا ذکر بھی الحمدللہ کج وج کے کرتا ہے. تو دسو ایک پاسے صرف صحابہ لبدے نے, ایک پاسے صرف اہل بیت لبدے تے نہیں, نہ ادھروں لبدے نہ ادھروں لبدے نے, ذکر ملتا ہے. ایک پاسے اصل حضور ہیں, اسی جنوں بھی پیار کیتا ہے حضور دی وجہ تو. اگر کسی امام نہ, کسی عالم نہ, کسی مفتی نہ, کسی ولی نال پیار کر دیا تو کہہ دی وجہ تو. ہاں بس اسی بات پر میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں, وقت کافی سارا ہو چکا. عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ صاحبو آؤ, نہ ایسے ہی چھوٹی چھوٹی باتیں سن کے گمراہ ہوا کرو. ہمارے پاس ہر چیز کی دلیل موجود ہے اور بڑے اچھے طریقے سے موجود ہے. آپ اپنے علماء کے ساتھ مربوط رہیں. علماء سے دور ہوتے ہیں تو پھر اپنی طرف سے کوئی نظریہ بنا لیتے ہیں. ایک گل سن دیں, میں نے بتایا, میں اگر آپ کو ساری حدیثیں پیش نظر رکھ کے ایک بندہ عقیدہ بنائے, ایک بندہ ایک پڑھ کے کہے جی میں تو حدیث پڑھی ہے, تو دادیا بندے تو پڑھی ہے, تو اسی حدیث دی کتاب کوئی اور گل آ گئی کداں عمل کرے گا. استنجے کا طریقہ جو موجود ہے بخاری شریف کے اندر کہ قبلے کی طرف نہ منہ ہونا چاہیے نہ پیٹھ ہونا چاہیے, اور مشرق و مغرب کی طرف, اور اس حدیث پر ادھر پرصغیر پاک و ہند کے اندر جو ہے وہ عمل نہیں ہو سکتا. تو اس کو فقہا بتاتے ہیں کہ بھئی کداں ایسے حدیث پہ عمل کرنا ہے, کی حکم کتھے کیڑے لفظ تو کی ثابت ہو رہا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ باتیں جو ہیں وہ بڑی جاننے والی اور سمجھنے والی ہیں, جو کہ کسی کے ایک ویڈیو اور کسی کا ایک دھوکہ سن کے ماننے والی نہیں ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق دے. سلام کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں.